بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے وضو کے نواقض کا بیان پڑھا تھا، ان چیزوں کا بیان پڑھا تھا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان اشیاء میں سے 12ویں چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ ہے معذور کے لیے وقت کا ختم ہونا۔ معذور شخص ہے، قطرے آنے کا اسے عذر ہے یا بواسیر کا اسی طرح کا کوئی عذر ہے اسے، تو ایسے معذور کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ختم ہوگا اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ معذور کہتے کسے ہیں۔ معذور کے سلسلہ میں 3 باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے عذر کا ثابت ہونا، ایک ہے عذر کا ثابت رہنا، ایک ہے عذر کا ختم ہو جانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، عذر ثابت ہونا، عذر کا ثابت رہنا، عذر کا ختم ہو جانا۔ عذر ثابت ہونے کے لیے اتنا مرض درکار ہے کہ پورے کے پورے نماز کے وقت کو وہ عذر گھیر لے۔ مثلا اس کو قطرے آنے کا مرض تھا تو اتنی لمبی مدت اس کو قطرے آئے کہ پورے کے پورے نماز کے وقت کو ان قطروں نے گھیر لیا۔ مثلا صبح صادق کے وقت اس کو قطرے آ رہے تھے تو اتنے قطرے آتے رہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور نماز میں فرائض و واجبات کا فقط لحاظ رکھنا ہے، یعنی اتنا وقت بھی اس کو نہ ملا کہ وہ فقط فرائض کا لحاظ کر کے وضو کرتا۔ وضو کے 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں کا لحاظ کر کے وہ وضو کرتا اور پھر 2 رکعت نماز فرض صبح کی نماز پڑھتا۔ اتنا وقت بھی اس کو نہیں ملا۔ اب دیکھیں اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ وضو کرنے میں 1 آدھ منٹ 2 منٹ لگیں گے، وضو کرنے پہ 2-3 منٹ لگیں گے، 2 رکعت نماز فرض پڑھنے پر، تو یہ 5 منٹ بھی اس کے قطرے رکے نہیں ہیں، لگاتار اس کو قطرے آ رہے ہیں، قطرے رکے نہیں ہیں، اتنا موقع بھی اس کو نہیں ملا، تو اب عذر ثابت ہوگا۔ اگر قطرے لگاتار آ رہے ہیں لیکن کبھی 5 منٹ کبھی 7 منٹ کبھی 10 منٹ رک جاتے ہیں تو اب عذر ثابت نہیں ہوگا۔ عذر ثابت ہونے کے لیے کم از کم اتنا مرض درکار ہے کہ پورے کے پورے نماز کے وقت کو وہ عذر گھیر لے کہ اس کو فرض نماز پڑھنے تک کا موقع نہ ملے۔ اب عذر ثابت ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک نماز کے وقت کے اندر یہ عذر پایا گیا اس طرح تو عذر ثابت ہو جائے گا۔ اب دوسری چیز ہے عذر کا ثابت رہنا۔ عذر کے ثابت رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم ہر نماز کے وقت کے اندر 1 دفعہ وہ عذر پایا جائے۔ مثلا قطرے آنے کا اسے مرض تھا تو ہر نماز کے وقت کے اندر کم از کم 1 دفعہ قطرے آئیں۔ اور عذر کے ثابت رہنے کے لیے کم از کم اس عذر کا 1 دفعہ پایا جانا ضروری ہے۔
جب تک اس طرح عذر پایا جاتا رہے گا تو وہ معذور رہے گا، معذوروں والے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہے عذر کا ختم ہونا۔ اگر کچھ عرصے کے بعد، پہلے یہی ہوتا ہے کہ عذر ثابت ہو گیا کہ پورے نماز کے وقت کو ایک دفعہ اس عذر نے گھیر لیا، اب عذر ثابت ہو گیا، پھر عذر ثابت رہ رہا ہے کہ ہر نماز کے وقت کے اندر کم از کم وہ عذر ایک دفعہ پایا جاتا ہے، تو یہ معذور ہے، عذر والے احکام اس پر لاگو ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ کچھ عرصے کے بعد، ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک نماز کے وقت کے اندر وہ عذر نہیں پایا گیا، مثلاً قطرے آنے کا مرض تھا، تو آج صبح کی نماز کے وقت، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورے نماز کے وقت کے اندر آج قطرے نہیں آئے۔ ویسے آتے تھے، ہر نماز کے وقت آتے تھے، لیکن آج ایک نماز کے وقت یہ عذر نہیں پایا گیا، تو لہٰذا اب معذوری ختم، معذوروں والے احکام ختم، کیونکہ عذر ثابت رہنے کے لیے ہر نماز کے وقت کے اندر کم از کم اس عذر کا ایک دفعہ پایا جانا ضروری تھا۔ اب اگر ایک دفعہ عذر ثابت ہو گیا ہے تو جب تک یہ عذر ثابت رہ رہا ہے، یعنی ہر نماز کے وقت کے اندر وہ عذر پایا جاتا ہے، تو یہ معذور ہے۔ اس معذور کے لیے یہ شرعی حکم یہ ہے کہ یہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اب اس وضو کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، قضا نمازیں پڑھتا رہے، یعنی پورے نماز کے وقت کے اندر اب اگر دوبارہ وہ عذر پایا گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا قطرے آنے کا مرض تھا، اب وضو اس نے کر لیا، وضو کرتے ہی قطرے پھر آنے لگ گئے، اب ان قطرے آنوں سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ معذور کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وضو کر لے تو پورے نماز کے وقت کے اندر وہ نماز، تلاوت، قضا نمازیں وغیرہ جتنا بھی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کا اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے لیے وضو ٹوٹنے کا سبب وقت کا ختم ہونا ہے۔ وضو کر لیا، اس کے بعد عذر چاہے پایا گیا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کب ٹوٹے گا؟ جب وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اگر وضو کرنے کے بعد وہ عذر نہیں پایا گیا تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا اس نے وضو کیا، قطروں کا مرض تھا اس نے وضو کیا، پہلے تو قطرے آتے رہے، لیکن اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، اس کے بعد قطرے نہیں آئے، عصر کی نماز کا مثلا وقت تھا، غروب آفتاب ہو گیا، وضو کرنے کے بعد اس کو قطرے نہیں آئے، تو اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وضو کے ساتھ وہ مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس وضو کے بعد عذر نہیں پایا گیا۔ وقت کا ختم ہونا اس کے لیے نواقض وضو میں سے تب ہے کہ جب وضو کرے اور وضو کے بعد وہ عذر پایا جائے۔ قطرے آنے کا مرض تھا، وضو اس نے کیا اور وضو کے بعد بھی اس کو قطرے آئے، تو اب قطرے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وقت کے ختم ہونے سے اس کا وضو ٹوٹے گا۔ یہ وقت کا ختم ہونا اس کا وضو توڑے گا۔ لیکن اگر وضو کرنے کے بعد قطرے نہیں آئے تو لہٰذا اب وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وقت ختم بھی ہو جائے، اب اس وضو کے ساتھ اگلی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو معذور وہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ عذر ثابت ہو جائے، ثابت ہونے کے لیے پورے کے پورے نماز کے وقت کو گھیرنا اس عذر کا ضروری ہے، اور ثابت رہنے کے لیے کم از کم ایک دفعہ عذر کا پایا جانا ضروری ہے۔ بعض اوقات ائمہ و خطبہ جو پورے طور پر اس مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو کیا کریں، وہ کہتے ہیں جی وضو کر کے، تو اس وضو کے ساتھ پورے وقت کے اندر نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ حالانکہ یہ مسئلہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ محض معذور کے لیے مسئلہ ہے، اور معذور وہ نہیں ہوتا کہ جس کو ایک آدھ دن قطرے آنے لگ گئے یا تھوڑی دیر قطرے آنے لگ گئے، وہ معذور نہیں ہے۔ معذور وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ وہ قطرے اس طرح آئیں اور وہ عذر اس طرح پایا جائے کہ پورے کے پورے نماز کے وقت کو وہ عذر گھیر لے۔ اب عذر ثابت ہو گیا، اور ثابت رہنے کے لیے
کم از کم ہر نماز کے وقت کے اندر اس عذر کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو جب تک عذر ثابت ہو جائے اور ثابت رہے اس وقت تک اس پر معذوروں والے احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی وہ وضو کر کے اس وضو کے ساتھ پورے وقت کے اندر جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اب ان قطرے وغیرہ آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس عذر کی بنا پر نہیں ٹوٹے گا۔ جس عذر کی بنا پر یہ معذور ہے اس عذر کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی اور سبب پایا گیا، مثلا وہ معذور تھا، قطرے آتے تھے اسے، اس نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد ریح خارج ہو گئی، یا کوئی اس طرح کا اور سبب پایا گیا کہ جس کی بنا پر وضو ٹوٹتا ہے، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سبب جو معذوری والا سبب ہے یہ اس کا سبب وضو نہیں توڑے گا۔ کوئی اور سبب پایا گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب وضو کیا تو اس معذوری کے سبب، اس عذر کے سبب اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا، پورے وقت کے اندر جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ عذر پایا گیا تو اب وقت کے ختم ہونے سے اس کا وضو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وضو کرنے کے بعد وہ عذر نہیں پایا گیا تو اب وقت کے ختم ہونے سے اس کا وضو ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس وضو کے ساتھ اگلی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔